بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قوم عاد پر، اس کی سرکشی اور ہلاکت پر۔ اس قوم کو اللہ نے کتنی قوت عطا فرمائی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اپنی قوت پر تکبر کیا تو اللہ نے کس چیز سے ان کو ہلاک کر کے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، قوم عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا قرآن مجید کی مختلف سورہ میں ذکر آیا ہے۔ سورہ ہود آیات 50 تا 60 اور سورہ الفجر 6 تا 8 میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ الاعراف، سورہ زاریات اور بھی دوسری سورہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، سورہ الاعراف میں اس کا جو ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قوم عاد ایک عرب قوم جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں زندگی گزارتی تھی۔ یہ عاد بن اوس کی اولاد تھے۔ اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا ہے۔ اس قوم والوں کے جسم صحت مند تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کے اکثر لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ قوم عاد عرب قوم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کے فرزند تھے، جنہوں نے اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق قوم عاد قوم نوح کے بعد تھی۔ قرآن کریم میں اس کے لیے عاد اولا کی تعبیر بھی استعمال ہوئی، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اس نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کی طرز زندگی پر بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس قوم کے رہنے کی جگہ احقاف کہی ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ احقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو صحرا اور ریگستان میں ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اور قوم عاد کی سرزمین کو اس لیے احقاف کہتے تھے کیونکہ وہ اس طرح ریگستانی زمین تھی۔ مفسرین نے جزیرۃ العرب کے جنوب میں زمین کو احقاف کہا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے تعارف اور اپنے نبی ہود علیہ السلام کی دعوت دین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس آیت میں قوم عاد کا تعارف بھی واضح ہو گیا کہ وہ کون تھے۔ وہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ہم قوم تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی دعوت دین بھی واضح ہو گئی کہ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا کہا اور بت پرستی سے پرہیز کیے جانے کا درس دیا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ قوم عاد جس نے نبی ہود علیہ السلام کی پہلی گستاخی کی اور انہیں جھوٹا تک کہہ دیا۔ پہلے کہا کہ تم ہمیں بے وقوف نظر آتے ہو، اور دوسری گستاخی یہ کی کہ تم جھوٹے ہو۔ جواب میں اللہ کے نبی نے کہا، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام بڑے تحمل سے اپنی قوم کو جواب دیتے ہیں کہ اے قوم، مجھ میں بے وقوفی والی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت والے ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں
ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا تو تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نظر ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ناظرین، سورہ الاعراف کی آیات 6 تا 65 تا 72 تک جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور سورہ ہود میں بھی قوم عاد کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ وہی یاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش متکبر کا کہا مانا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ تو اس دنیا پہ بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ ناظرین، قوم عاد جس کے قرآن مجید میں بعض مقامات پر تفصیل سے ذکر ملتا ہے اور بعض مقامات پر 1-2 آیات ہی بیان کی گئی ہیں، یہ قوم ایک طاقتور اور توانا قوم تھی جن کا قد کاٹ 40 ہاتھ تھا، 800 سے 900 سال کی عمر پاتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دان ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، ہمیشہ جوان تندرست ہی رہتے، بس ان کو صرف موت آتی اور کچھ زمینی اثرات ان میں نمودار نہ ہوتے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے جھٹلا اور سرکشی کی۔ اللہ نے قحط نازل کی، بھوک لگی تو سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام کھانے پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، مگر بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے، پھر سے سرکشی پر اتر آتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، پس کالے بادل کا انتخاب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل
وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹ جائے گا، کھانے کو ملے گا۔ اس بات کا نقشہ اللہ نے سورہ احقاف میں کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ فلما رآه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس بادل میں ایسی تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر پٹخ مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 اور 60 تک کے ہاتھ کے قد کے برابر لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنے زور سے ٹکرائی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس طرح ڈھے اور مرے پڑے ہوئے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ ناظرین، یہ تھی قوم عاد کے بارے میں ویڈیو اور نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے تبلیغ اپنی قوم کو کی۔ تو جب قوم نہ مانی تو اللہ کو بھی غصہ آیا اور اللہ نے بھی سب کو ہلاک کر کے ایک نشان عبرت بنا چھوڑا۔ اللہ ہمیں اپنے تمام عذابوں سے بچائے رکھے اور اللہ ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت نازل کیے رہے اور ہماری گناہوں اور ہماری غلطیوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں سے بچائے رکھے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔